سب سے پہلے تو یہ جمہوری پارٹیاں بنی ہوئی ہیں اور اپنے آپ کو یہ جمہوری پارٹیاں کہتی ہیں، تو پاکستان کے آئین کے مطابق جو ریشیو بتائی گئی ہے مینڈیٹ کے مطابق آپ کو ریزرو سیٹس ملنے کی، تو وہ ان کا حق نہیں بنتی، لیکن اس کے باوجود یہ اپنے آپ کو جمہوری کہنے والے پرائی سیٹوں پر اس طرح برجمان ہو کے ڈاکہ مارا ہے انہوں نے مل کے سسٹم کے ساتھ. تو میں اس کی بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں اور میں ایک بڑا کلیئر میسیج دے رہا ہوں کہ ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے اس آئین کی پاسداری کے لیے، اس آئین کی حفاظت کے لیے، اور ہمیں عوام نے ووٹ دیا ہے کہ انہوں نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے ہم نے اس کو بھی اس کی حفاظت کرنی ہے. کسی بھی صورت میں یہ جیلی ریزرو سیٹس کو ہم حلف نہیں لینے دیں گے. یہ کلیئر میسیج ہے اور میں یہ سب کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا آئین بار بار توڑا جا رہا ہے اور بار بار اس آئین کو توڑ کر ایک غلط روایت قائم کی جا رہی ہے، اس سے اجتناب کیا جائے. یہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے، ہماری قوم کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارے ایوان ہماری پارلیمنٹ کے لیے بہتر نہیں ہے. پہلے 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے گئے، اس ملک کے آئین کو توڑا گیا. اس کے بعد سے کنٹینیوسلی ایک پروسیس چل رہا ہے آئین کو توڑنے کا، اور آج یہ حالت ہے کہ جب وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے بغیر ریزرو سیٹس کے، صدر منتخب ہوا بغیر ریزرو سیٹس کے، تو آج کس بنیاد کے اوپر الیکشن کمیشن نے اس الیکشن کو پوسٹ پون کیا ہے؟ اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقع سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے نظریے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، تو یہ ان کی بھول ہے. انشاءاللہ اپنے نظریے پہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اپنی خواتین کے لیے، کیونکہ ان خواتین کا جس پارٹی سے تعلق ہے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے ان کو، اور ہماری اقلیتوں کے لیے انشاءاللہ ہم آخری حد تک جائیں گے. اس کے علاوہ ہمارا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا. پارلیمانی پارٹی کے اجلاس پہ ہم نے کچھ قراردادیں پاس کی ہیں، اور جیسے ہی ہمارا اسمبلی کا اجلاس آئے گا انشاءاللہ اس پہ بھی یہ قراردادیں ہم پاس کریں گے، اور ہم یہ انشور کروائیں گے کہ ہم جو قراردادیں پاس کر رہے ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کیا جائے. یہ ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہمیں حق دیا جائے. سب سے پہلے سازش کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت گرائی گئی، اور سائفر کے نام پہ جو ایک چیز اس آج تک ایک متنازع بنا ہوا ہے، اس کا لیٹر جب ہماری حکومت موجود تھی ہم نے چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کو بھیجا تھا. آج تک اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا گیا، اور ایک متنازع چیز بنی ہوئی ہے. کہتے ہیں کبھی سائفر ہے نہیں، کبھی کہتے ہیں مداخلت ہے. اس کے اوپر ایک کمیشن بنا کر، جوڈیشل کمیشن بنا کر اس کو پوری قوم کے سامنے واضح کیا جائے تاکہ یہ لوگ ایکسپوز ہوں کہ اس کے پیچھے کون تھا. اس کے علاوہ 9 مئی میں جو کچھ ہوا قوم کے سامنے لایا جائے. ہم نے 12 ڈیمانڈ کی، آج ہم نے قرارداد منظور کی پارلیمانی پارٹی سے کہ 9 مئی کے اندر سب سے پہلے اس کا فائدہ کس کو ہوا، اس کا نقصان کس کو ہوا، اور کس کے لیے کیا گیا. اور ایک لندن پلان جو عمران خان صاحب نے بہت پہلے بتایا تھا، یہ اس لندن پلان کی وہی کڑیاں ہیں جو خان صاحب نے واضح کی تھی کہ اسی طرح کیا جائے گا میرے ساتھ اور میری پارٹی کے ساتھ. یہ اس پلان کا حصہ ہے. 9 مئی کے اندر ابھی تک CCTV فوٹیجز کیوں نہیں دکھائی جا رہی؟ ہماری لیڈرشپ پہ، ہمارے کارکنوں پہ ناجائز جیلی پرچے کاٹے ہوئے ہیں. جو لوگ موجود نہیں تھے ان پہ FIR کٹی ہوئی ہیں. جو لوگ موجود تھے ان کے اندر میرا ایک سوال ہے اور پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں میں کہ ایک شخص موجود ہے وہاں پر اور اس نے PTI چھوڑ دی، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں ہوا. اور ایک شخص جو موجود ہے اور باہر کھڑا ہوا ہے وہ ابھی تک جیل میں ہے. ایک عورت، ایک خاتون گاڑی چلا رہی ہے، وہ جیل میں ہے. 9 مہینے جیل میں کاٹے اس نے، پورے پاکستان کی جیلوں میں گھمایا گیا اس کو. ایک چھت پہ کھڑے ہو کے نعرے مار رہی ہے، اس نے PTI چھوڑ دی، کسی نے سے پوچھا تک نہیں. یہ قوم بیوقوف نہیں ہے، یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہے کہ آپ ان کو بیوقوف بنائیں گے. نظام دن بدن ایکسپوز ہو رہا ہے اور مزید ایکسپوز کریں گے ہم اس کو. اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن کا ہم بار بار کہہ رہے ہیں کیوں نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جائے. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میرے اوپر جن جن جگہوں پہ FIR کاٹی گئی ہیں، اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہے میں بالکل اپنے آپ کو پیش کرنے کی سزا کے لیے تیار ہوں. لیکن ہمارے نام کے، ہمارے لیڈرشپ کے نام کے اوپر پاکستان کے شہروں میں بینر روانہ کیا گئے غدار وطن کے، وال آف شیم. یہ کون ڈکلیئر کر رہا ہے کون غدار ہے اور کون وفادار ہے اس ملک کا؟ ہمیں سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کسی سے، لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور قوم کے سامنے لایا جائے. اور وہ فوٹیجز کیوں نہیں دی جا رہی؟ بتائیں کہ کس نے جلایا، کون پہلے انٹر ہوا. یہ سارے جو
ترتیبات بتائی گئی ہیں، ان کے اوپر فل سیکیورٹی ہے، لیکن بتایا کیوں نہیں جا رہا؟ بتائیں گیٹ کس نے کھولا؟ پہلے وہاں کون موجود تھا؟ کیا ہوا اسے پہلے؟ کون لوگ پہلے گھسے؟ کس طریقے سے گھسے؟ سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ کی کیمرہ غائب ہیں، کس نے غائب کیے ہیں؟ عمران خان کو جو گرفتار کیا گیا غیر قانونی طریقے سے، جبکہ عمران خان نے خود بولا آ کر صبح جاتے ہوئے کہ اگر میرے پہ گرفتار کرنا ہے مجھے تو میں خود گرفتاری دینے کو تیار ہوں، کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے جو پہلے کی اور گھر پہ حملہ کر دیا اور 48 گھنٹے تک وہاں پہ ایک فسائیت کی گئی زمان پار کے اوپر۔ اس کے باوجود اس طریقے سے کیوں گرفتار کیا گیا خان صاحب کو؟ کس نے گرفتار کیا؟ اور وہ فوٹیجز کہاں ہیں؟ وہ کیمرے کہاں ہیں؟ کہاں چلے گئے؟ کس نے کیمرے چوری کیے؟ ہائی کورٹ جواب دے اس کا۔ اب جو جج صاحبان نے ایک لیٹر لکھا ہے، یہ لیٹر ابھی کا نہیں ہے، یہ وہ ایک سلسلہ جو چل رہا تھا ہمارے خلاف، یہ اس کا لیٹر ہے۔ یہ بہت جگہوں پہ جو فیصلے ہمارے خلاف کیے گئے، ہمارے لیڈر عمران خان کے خلاف کیے گئے، یہ اس کی ایک کڑی ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ ہم نے فیصلے میرٹ پہ نہیں کیے، قانون کے مطابق نہیں کیے، بلکہ دباؤ میں آ کے کیے ہیں، اور ثبوت موجود ہے کہ عمران خان جسٹس بشیر 4 دفعہ وہ ہیئرنگ کے دوران جا کے ڈاکٹر سے چیک اپ کرا رہا ہے اپنا، اڈیالہ کے ریکارڈ پہ چیک کر لیں آپ۔ کیوں؟ کیا پریشر تھا اس کے اوپر کہ وہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا رہا ہے ڈیورنگ ہیئرنگ 4 دفعہ؟ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پریشر ہے، ہر جگہ پہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے ہمیں، اس کے اوپر فل بینچ بننا چاہیے، اور قوم میں جس طرح چیزوں سے صاحب آپ کہتے ہیں کہ میڈیا پہ لائیو آنا چاہیے، اس کیس کو لائیو آنا چاہیے۔ پوری قوم کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ یہ لائیو کیس آئے اور یہ سنے کہ اگر ہمارے قانون بنانے والے ادارے، قانون کا تحفظ کرنے والے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے فیصلے ہم سے زبردستی کرائے جا رہے ہیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے قانون کے ساتھ، اس ملک کے آئین کے ساتھ مذاق ہے۔ ہم نے ایکسپوز کرنا ہے اس چیز کو، یہ ہمارا فرض ہے۔ ہمیں لوگوں نے جو ووٹ دیا ہے وہ دیا ہے قانون سازی کے لیے، آئین کے تحفظ کے لیے، لوگوں کے تحفظ کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے۔ یہ حالات جو نظر آ رہے ہیں اس ملک کے اندر، اس میں تحفظ تو نظر ہی نہیں آ رہا۔ اس کے اوپر کمیشن بنایا جائے اور فل بینچ بٹھایا جائے، اس کے اوپر فل بینچ، اور وہ ٹرائل جو ہے وہ ٹرائل لائیو دکھایا جائے پوری قوم کو۔ کتنے اور ججز بھی آئیں گے؟ کمشنر صاحب کہاں ہیں راولپنڈی والے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے؟ ایک بندے نے کہا کہ مجھ سے دھاندلی کرائی گئی، مجھ سے فارم 45 چینج کرایا گیا، اس بیان کے بعد وہ غائب ہے۔ اور ایک عجیب مذاق شروع ہے اس قوم کے ساتھ، یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ دماغی مریض ہے۔ 2 مہینے پہلے آپ کا چیف منسٹر وہاں کا، آپ کے بڑے بڑے لوگ اس کے بیٹے یا بیٹی کی شادی پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ دماغی مریض کے بیٹے اور بیٹی کی شادیوں پہ آپ گھومتے ہیں؟ یا ایک دماغی مریض کو آپ نے پنڈی جیسے اتنی امپورٹنٹ جگہ پہ کمشنر بنا کے رکھا ہوا ہے؟ یہ آپ کی پرفارمنس تھی؟ یہ آپ کی ٹیرم گورنمنٹ تھی جو آپ نے بنائی تھی؟ پی ٹی آئی کا تو ورکر فیس بک پہ پوسٹ کرتا تھا، آپ اسے پکڑ لیتے تھے، اتنی تیزی ہم دکھا رہے تھے۔ جتنا زور پی ٹی آئی کے خلاف لگایا گیا ہے، خدا کی قسم اگر اس سے 5% زور بھی اس قوم کے لیے لگا لیا جائے تو نہ اس قوم میں دہشت گرد بچے گا کوئی ہمارے ملک میں، نہ منشیات فروش بچے گا، نہ جیب کترا بچے گا۔ لیکن ان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا۔ پی ٹی آئی چھوڑ دو، آؤ فرشتے بن جاؤ۔ اب غلامی، عمران خان جو کہتا تھا بار بار کہ ہم غلام ہیں، شاید بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی۔ آج میں قوم کو بتا رہا ہوں کہ یہ کہتا تھا عمران خان کہ آپ غلام ہیں، کہ آپ کو جب کہا جائے گا کہ اس پارٹی کا آپ جھنڈا نہیں لگاؤ گے، آپ اس پارٹی کو ووٹ تک نہیں دو گے، آپ اس پارٹی کا حصہ نہیں رہو گے، آپ اس پارٹی کے امیدوار نہیں بنو گے، یہی غلامی ہوتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم غلام بن جائیں تو یہ حالات جو چل رہے ہیں، پھر ہمارے بچے شاید غلام سے کوئی بدتر کوئی سٹیج، کوئی کیٹیگری آئے گی وہ بنیں گے، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ ہم سٹینڈ لیں گے۔ ہمارے آبا و اجداد نے اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں اور ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم اسلام کو ٹھیک کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اس کے علاوہ ایک اور قرارداد جو ہم نے منظور کی وہ ہے 8 فروری۔ بدترین دھاندلی ہوئی ہے تاریخ کی، بدترین دھاندلی۔ جتنے ادارے ہمارے پاکستان کے الیکشنز کو آج سے نہیں بہت پہلے سے بین الاقوامی ادارے جو مانیٹر کر رہے ہیں، سب نے کہا ہے کہ بے ضابطیاں ہوئی ہیں، اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، فارم 45 موجود ہے، اور ایک ہمارے امیدوار کے پاس نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی جو لوگ تھے ان کے بھی پولنگ ایجنٹس موجود ہے۔ فارم 45 کی کہانی کچھ اور ہے اور فارم 47 کی کہانی کچھ اور ہے اور فارم 49 کی کہانی کچھ اور ہے۔ میں یہاں پہ چیلنج کر رہا ہوں کہ اس وقت میں جو فگر بتا رہا ہوں ایگزیکٹ فگر ہے،
25 सीटें टोटल जीती है नून लीग पंजाब असम्बली की। मैं 24 नहीं कह रहा, मैं 26 भी नहीं कह रहा, मैं 25 कह रहा हूं। मरियम नवाज जो वजीर आला बनी है सिर्फ 25 सीटें के ऊपर ये बनी हुई है। पीपल्स पार्टी ने टोटल पूरे मुल्क में 13 MNA जीते हैं, उनमें मेरा ID खान का भी जीता हुआ है। मैं मानता हूं, मैं सच बोलता हूं, वो जीता है, वो फॉर्म 45 वाला है, लेकिन 13 हैं टोटल इनके पूरे पाकिस्तान में। नून लीग के टोटल 17 MNA हैं फॉर्म 45 वाले। जब मैं 17 मानता हूं तो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं वो भी मान लूं, न मैं 16 कह रहा हूं, न मैं 18 कह रहा हूं, 17। ये हुकूमत है, ये हालत है मैंडेट की। अवाम ने वोट इमरान खान को दिया, और इतने इतने वोटों वाले, अगर किसी को इस बात पे शक है तो बुलाएं आरओज़ को, हमारे फॉर्म 45 केसेस लगे हुए हैं ट्रिब्यूनल में, बिठाएं सामने, चेक करें, हल्फ रखें, इन आरओज़ को भी बिठाएं, फॉर्म 45 को टैली करें। अगर ये गलत साबित हो जाए मैं सजा भुगतने को तैयार हूं, और जो फिगर बता रहा हूं एग्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, एक भी इधर उधर नहीं होगा। इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला आना चाहिए। ये ज्यादती, ये डाका जो लगा है, इसके ऊपर फैसला आना चाहिए, जल्द आना चाहिए। ये नहीं कि ट्रिब्यूनल में चला गया और 5 साल हुकूमत गुजर जाएगी और उसके बाद फिर अगले इलेक्शन में फिर यही बातें होंगी कि फिर किसी और का मैंडेट चोरी होगा। और ये जब हमने EVM के थ्रू इलेक्शन की करारदाद पास की थी कौमी असम्बली में, आप सब गवाह इस बात के, ये सारी पार्टियां मुखालिफ थी, और सामने आ गया कि ये लोग चाहते हैं कि धांधली हो, और अगर धांधली खत्म हो जाएगी तो ये प्लांटेड लोग, सेलेक्टेड लोग नहीं आ सकते, नहीं बिठाए जा सकते। हमारे पे बिठाए जा रहे हैं, और इन्होंने जो तबाही मचाई है इस मुल्क की आज तक, उसके जिम्मेदार हैं। आज इमरान खान को हटाया गया, आप उस वक्त का डॉलर का रेट देख लें, पेट्रोल का रेट देखें, खाने पीने के शाह का रेट देखें, घी का रेट देखें, चीनी का रेट देखें, बिजली का यूनिट का रेट देखें, कहां पहुंच गया। क्योंकि नालायक लोग थे, इलेक्टेड नहीं थे, साजिश के तहत आए थे, ये उनकी परफॉर्मेंस है, फिर उन्हीं लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया बगैर मैंडेट के। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके ऊपर हमारी ये करारदाद पास हुई है, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम असम्बली का जब इजलास बुलाएंगे तो वहां पे भी पास करेंगे। इससे पहले भी मैं कह चुका हूं, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो जैली पर्चे और जैली केसेस हमारे लीडर पे किए गए, हमारे वर्कर्स पे किए गए, हमारी खवातीन जेलों में हैं, इनको रिहा किया जाए, ये मजाक बंद किया जाए और फोकस किया जाए पाकिस्तान की अवाम के मसाइल पे, बुनियादी हकूक पे, महंगाई पे, पाकिस्तान की तरक्की पे, करप्शन पे जो इस मुल्क में हुई है, किसने की है और अब कौन कर रहा है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो अपने हक के लिए हम आवाज भी उठाएंगे और इंशाल्लाह हम हर हद तक जाएंगे। शुक्रिया।